ایک سوال آیا ہے اور وہ سوال محمد اشفاق صاحب کا ہے کراچی سے۔ محمد اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا تھا کہ اہل سنت کی کتابوں میں وہ احادیث جو حضرت ابوبکر اور عمر کے فضائل سے متعلق ہے ان کا کیا بنے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم مان لیں کہ حضرت زہرا ناراض گئی ہیں ان لوگوں سے، حالانکہ ان لوگوں کے تو یہ فضائل ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، پر رسول اللہ نے فلاں فلاں یہ کہا ہے، احادیث سے موجود ہیں۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ فضائل موجود ہیں، اگر اتنے ہی وہ فضیلت والے لوگ ہوتے تو پھر حضرت زہرا کیوں ناراض ہوتی؟ تو ہم استاد سے پوچھتے ہیں اور ان احادیث کے بارے میں جو اہل سنت کے ہاں موجود ہیں۔ بله، نکته‌ای که درباره فضائل آمده البته جو فضائل کے حوالے سے ان چیزوں میں بیان ہوئی ہیں، ہمارے آج کے موضوع سے یہ ہٹ کے ایک سوال ہے، لیکن میں خلاصتاً اس کو بیان کرتا ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں میں جو فضائل نقل ہوئے ہیں، خود اہل سنت نے ان کے اوپر اعتراض وارد کیا ہے کہ وہ صحیح فضائل نہیں ہیں، ان کی اسناد میں مشکل ہے، کہ خود انہوں نے آ کے بیان کیا کہ ان کی اسناد جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ہمارا مبنا جو ہے وہ فرق کرتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں ہمارے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کتابوں سے آ کر ثابت کریں گے۔ اگر کسی آئے ابو ہریرہ جیسے کہ ہمارے لیے یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن اہل سنت سے بندے کی روایت پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بندہ صحیح ہے۔ ہم کیوں جو ہے وہ ابو ہریرہ کی روایات کو یقین نہیں کرتے؟ کیونکہ جب دوسرے خلیفہ نے کہا کہ روایات کو کہاں سے لاتے ہو، عائشہ نے کہا روایات کو کہاں سے لاتے ہو، خود ابتدائی اسلام کی شخصیات ابو ہریرہ کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ابھی اگر چاہتے ہیں کہ ان کے لیے فضیلت ثابت کریں تو ہمارے منابع سے لے کر آئیں، یا ایسے افراد ہوں ان کے سلسلہ سند میں کہ اس کے حوالے سے کوئی سندی مشکل نہ ہو۔ اب ہم اس وقت تاریخ کی تحقیق کر رہے ہیں، ممکن ایسے افراد ہوں کہ جنہوں نے ان کے لیے فضائل بیان کیے ہوں، تو ہم ان کے کیا ہے مکمل ایک تحقیق کریں گے۔ حضرت زہرا کی شہادت کے حوالے سے ان کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ نبی کی بیٹی جیسے فدق جو ہے ان کے اختیار میں تھا، پیغمبر نے ان کو بخش دیا تھا، اور حضرت زہرا کے جو ہیں وہ کارکنان وہاں پہ کام کرتے تھے اور ان کے زہرا کے ہاتھ میں تھا۔ جب یہ خلیفہ آتا ہے تو ان کو وہاں سے اخراج کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر آ کر تصرف کرتا ہے، اور جب ہزارہ طلب کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شاہد لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ یعنی یہاں پر جس کے کام میں جس کے ہاتھ پہ ایک چیز ہو، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ گواہ لے کر آؤ۔ جو بندہ گھر میں اس کو کہا جائے کہ تم گواہ لے کر، یہ تمہارا گھر ہے۔ اور سامنے سے ایک روایت جو ہے وہ اس نے بیان کی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ تو یہ جو روایت ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو ہے اس روایت کو کسی نے نقل نہیں کیا۔ اور دوسرا جو ہے مخالف قرآن روایت ہے، وہ آیات جو حضرت سلیمان و داؤد کے حوالے سے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اور دیگر انبیاء کی جن کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوتی تھی، ان کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ کیسے جو ہے وہ باقی انبیاء کے وارث ہوں لیکن آخری نبی کے جو ہے وہ وارث نہ ہوں؟ کہا کہ ہم انبیاء کا گروہ جو ہے وہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ حضرت اہل سنت کیسے جو ہے وہ ایک آیت کو ابوبکر سے، ایک حدیث کو ابوبکر سے لیں اور جو خلاف قرآن ہو اس کو قبول کر لیں؟ ہم نہیں آتے کہ اہل تشیع کے ہاں جو تاریخی روایات ہیں اس سے استناد کرتے ہیں، اسے دلیل بناتے ہیں، بلکہ ہم اہل سنت کی کتابوں میں جاتے ہیں۔
اسی طرح وہ آئیں اور ہماری منابع سے ہماری کتابوں سے صحیح چیزیں جو ہیں وہ آ کر بیان کریں. بلکہ اگر ایک مسیح آ جائے اور ہم سے کہے کیوں آپ قبول نہیں کرتے حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے جبکہ ہماری کتاب میں آیا, ہم کہتے ہیں آپ کی کتابیں تو ہمیں قبول ہی نہیں ہیں, تمہیں چاہیے کہ آپ ہماری قرآن سے ثابت کرو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے. یہ مناظرے کا اور گفتگو کا ایک روش اور طریقہ ہے. خیلی عالی. جی ہم شکر گزار ہیں استاد کے, استاد نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں یہ جواب دیا اور ہمارا یہ پروگرام جاری ہے. یہ جو سوال اشفاق بھائی نے پوچھا تھا استاد نے بہت اچھے انداز سے اور ایک زبردست جواب دیا. اس کا دیکھیں ایک جواب میں اپنے ایک ناقص علم سے آپ کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں. یہ کہ اہل سنت نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کے لوگوں نے خلیفہ اول دوم یا سوم کے فضائل خود جو ہے وہ گھڑے ہیں, خود بیان کیے ہیں. یہ کوئی ایک دو علماء نہیں, بہت سارے اہل سنت علماء ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے سنی راویوں نے شیعوں کے ضد میں آ کر اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے ضد میں آ کر, اہل بیت کے ضد میں آ کر انہوں نے وہ احادیث گھڑی ہیں, انہوں نے روایات گھڑی ہیں, انہوں نے ان کے فضائل پر مبنی روایاتوں کی جو فیکٹری ہے نا وہ لگائی تھی. اور اہل سنت کے بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں, کم نام نہیں, مثلا ان میں سے ایک نام ذہبی کا ہے. ان کا اس طرح کے جو ذہبی سطح کے جو لوگ ہیں وہ اقرار کر چکے ہیں کہ شیعوں کے مقابلے میں سنی راویوں نے, خارجی راویوں نے, ناسبی راویوں نے, انہوں نے ضد میں آ کر شیعوں سے جو ہے وہ آپ سمجھے جو آگ ان کو لگی تھی اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے, اہل بیت کی مخالفت کرنے کے لیے انہوں نے ان لوگوں کے فضائل میں اور مناقب میں احادیث وضع کی ہیں, احادیث گھڑی ہیں. اور اس کے اوپر خود آپ جائیں, جو اہل سنت موضوعات ان کے ہاں موجود ہیں, جو کتابیں جو گھڑی ہوئی احادیث ہیں ان کے وہاں جائیں آپ دیکھیں, جو یہ خود مانتے ہیں کہ یہ موضوع احادیث ہے, یہ منگھڑت احادیث ہیں, تو وہ بہت ساری جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے.